اگر پسندیدہ گھر ہے اور گھر کا بھی اگلا حصہ ہے تو پھر یہ رخصت کیا معنی رکھتی ہے، یہ اجازت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض ایکسیپشنل صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد جانا گھر سے بہتر ہو جاتا ہے. استثنائی صورتیں، مثلا مسجد الحرام جہاں ایک نماز کتنے نماز کے برابر ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. مسجد نبوی 1,000. اسی طرح مسجد اقصی. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہاں سے مکہ تو چلے جائیں اور ہوٹل میں نماز پڑھ لیں لیکن مسجد نہ جائیں، تو جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوٹل میں ہی پڑھ لیں یا جو جگہ بھی انہوں نے لی وہاں پڑھ لیں، تو بات یہ ہے کہ ہوٹل بہتر ہے یا مسجد بہتر ہے؟ اگر دو میں آپ کمپیریزن کریں تو ہوٹل اور مسجد میں کریں نا، وہاں آپ کا اپنا گھر تھوڑی ہے. تو وہاں جا کر بھی ہوٹل میں پڑھنے سے بہتر کیا ہے پھر اب؟ مسجد. دوسری بات، رمضان کا موقع ہے، اب آپ کو قرآن حفظ نہیں، آپ کے محلے میں آپ کے قریب وسینٹی میں ایسی مسجد ہے جہاں اہتمام ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے بھی ہیں. تو اگر کبھی عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہے اور وہ وہاں جا کر پڑھنا چاہتی ہے نماز تو پڑھ سکتی ہے. تیسری چیز، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گھروں میں مسجد سے اذان کی کوئی آواز نہیں آتی، جہاں کا پورا ماحول ایک غیر اسلامی ماحول ہے. وہاں آپ کو مسلمانوں کی اجتماعیت بھی کہیں نہیں ملتی، وہ کوئی مسلمان کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی کہیں رہتا، کوئی قریب مسجد نہیں. اب اگر مسلمان گھرانوں میں خواتین موجود ہیں اور وہ سال ہر سال اذان نہیں سنتی، سال ہر سال مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں دیکھتی، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو اللہ کا گھر انسان کے اندر ایک اور طرح کا ایمان اور ایک اور کیفیت پیدا کرتا ہے، یعنی ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد جانا آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب ہے یا اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے، تو اس وقت پھر تعصب کا ثبوت نہ دیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء تک کی نمازیں بھی مسجد میں پڑھا کرتی تھی اور کوئی روکتا نہیں تھا. ہاں، بعد میں جب علماء نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا. اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ عام حالات میں آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ عام حالات میں آپ گھر پر ہی رہیں، وہیں نماز پڑھیں، اندر کے حصے میں زیادہ خشوع خضوع ہوگا. لیکن اگر آپ بازار جا رہی ہیں شاپنگ کے لیے تو نماز قضا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ راستے میں کوئی مسجد ہے تو ایک طرف ہو کے نماز ادا کر لیں. یا آپ حج عمرے پر ہیں یا اور اسی طرح کے خاص مواقع ہیں، جیسے عید کا موقع ہے، جیسے رمضان کی تراویح کا موقع ہے، تو اس موقع پر آپ اجتماعی عبادت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ رخصت اسی لیے رکھی گئی ہے.